کوئی ایسا اہل دل ہو، میں کروں گا اس سے شادی۔ مکتوم شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں کو یکدم ساکت کر گئی تھی۔ سب نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا، لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ اتنے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتوم شاہ کے، اور اس مکتوم شاہ کے جس کا بقول شہرزاد کے اپنا کوئی نام و نشان، اپنی کوئی شناخت بھی نہیں تھی، جس کا کوئی حسب نسب نہیں تھا۔ آج وہی مکتوم شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھی تو شاہوں میں سے ہو، تم بھی تو اسی خون، اسی نسل کا حصہ ہو، تمہاری شادی اس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ مکتوم شاہ کے فیصلے پہ سب سے پہلے چچا فیروز شاہ کو اختلاف ہوا تھا۔ میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں یہ نہیں جانتا، البتہ انسانوں میں سے ضرور ہوں، اور اس بات کا پکا یقین ہے، اس لیے انسانیت کے خلاف میں کوئی کام نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی شادی مجھ سے ہوگی ابھی اور اسی وقت۔ پیر سائیں اجازت دیجیے، قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور بڑی سی چادر میں لپٹی وہ دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اس کی ذات بھی دھجیوں میں بگڑ گئی تھی۔ اس کے غرور کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس پہ کرم کرے گا جس پہ وہ ہمیشہ ستم کرتی آئی تھی۔ اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کی مانند ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، تم مداخلت مت کرو۔ اب کے بار بڑے چچا نے لب کشائی کی تھی۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مکتوم کا لہجہ بے لچک تھا، وہ اپنے مقام پہ اپنے فیصلے پہ ڈٹ چکا تھا، اور پیر سائیں بے جان سے بیٹھے اپنی رسوا عزت اور زندہ بیٹی کی لاش پہ کھڑے رشتہ داروں کو دیکھ رہے تھے، جن کو کسی کا احساس نہیں تھا، بس وہ تو مٹھیاں بھر بھر مٹی ڈالنے کو تیار تھے۔ اب اس مٹی تلے ان کی عزت دب جاتی یا لاڈلی بیٹی، ان لوگوں کو بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ اور لوگوں کی اس بے حسی اور اپنی اسی بے بسی پہ وہ چپ بیٹھے تھے، بالکل چپ، یوں جیسے یہاں ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، یا اس لڑکی کو قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر دیا جائے، اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی، جہاں سے کبھی باہر نکلنے کا سوچنا بھی اس پہ حرام ہوگا۔ چچا فیروز شاہ نے اس کے پنچایت کے اس فیصلے سے آگاہ کرنا چاہا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ تو پھر آپ اسے قاری کر دیں، وہ انتہائی سکون سے بولا تھا۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں سے قاری نہ کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ رعایت برت رہے ہیں اور اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں، قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں قید کر دینے کے بعد بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے؟ آپ اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں؟ چچا سائیں، اس کمرے کی قید سے بہتر قبر اور اس نکاح سے بہتر موت ہوگی۔ اس کے لیے جو زندگی آپ بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں، عذاب زندگی ہے۔ آپ ایک لاش کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں۔ وہ یکدم غصے سے بھپر گیا تھا۔ وہ بچپن سے اس خاندان اور اس علاقے کے قبیلوں کے عجیب عجیب اور سنگ دلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا، لیکن آج تک بس نہیں چل سکا تھا کہ ان لوگوں کو بے رحم رسم و رواج سے روک لیتا۔ لیکن آج جب موقع مل ہی گیا تھا تو وہ چپ نہیں رہ سکا تھا، اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، دشمن نہیں ہے، مگر بات اصولوں کی ہے۔ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، اور اگر میں آپ کی پنچایت کے فیصلے کو نہ مانوں تو مکتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پہ تلا ہوا تھا، تو تمہیں یہ گھر، یہ گاؤں، یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلوں سے اور اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی اس لڑکی سے شادی کر کے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں، پنچایت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے قبول ہوگا، اس نے بے حد سرد آواز سے کہا، اور وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے سنگین فیصلے کو سن کر وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں پہ قائم تھا۔
اگر آپ نے اس نکاح میں رضامندی نہ بھی دی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ سوچ لو مختوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا۔ چچا سائیں، یہ تو رشتوں سے کٹ جائے گی، آپ کو میرا خیال ہے۔ اس کا کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا سائیں، یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ پیر سائیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ کچھ بولتے نہیں؟ اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجیے، قاری کر ڈالیے، لیکن یوں قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ لیجیے، قرآن پڑھیے۔ اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے پانا لکھا ہوا ہو تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کر دیجیے گا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجیے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ بتائیے مجھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے 15 منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ رات اپنے سیاہ پر پوری طرح پھیلا چکی تھی اور دم توڑتی دسمبر کی سرد آہیں پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ گاڑی کے اندر کی فضا دسمبر کی سرد آہوں سے بھی زیادہ یک بستہ محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ ہیٹنگ سسٹم بھی آن تھا، پھر بھی ٹھنڈ ایسی تھی کہ ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ دونوں طرف مکمل خاموشی تھی۔ غور کیا جاتا تو ایسے عالم میں عموماً دو انسانوں کے دل دھڑکتے ہوئے پائے جاتے تھے جن کی فقط چند منٹ پہلے ہی شادی ہوئی ہو، لیکن یہاں تو دلوں کی دھڑکنیں بھی سوچ میں گم اور سپاٹ ہوئی لگ رہی تھیں۔ اگلے 15 منٹ میں گاڑی کی اسکرین پر بارش کی بوندوں نے مدھم سا رقص شروع کر دیا تھا۔ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے کافی احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا پڑ رہی تھی۔ کئی جگہوں پہ گاڑی سلپ ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ایسی صورتحال میں ڈرائیونگ کرنا بے خطرناک کام ثابت ہو رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے اور پھر اسلام آباد کی حدود سے نکلتے ہوئے اسے 2.5-3 گھنٹے لگ ہی گئے تھے۔ آن مین روڈ پہ گاڑی ڈالتے ہوئے اس نے بے دھیانی میں سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ گلوکار کی بھاری آواز کانوں میں اتری تو وہ یکدم چونک گیا۔ اس کی حساسیت بیدار ہو گئی تھی۔ یہ گانا اگرچہ اسے پسند تھا، لیکن اس وقت وہ یہ گانا ہرگز نہیں سننا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ یہ گانا سنتا تھا اسے کسی کے طنز بھی سننا پڑتے تھے، اور آج جب کہ طنز بھی خاموش تھے پھر بھی اس نے گانا بند کر دیا تھا، اور وہ جو لٹے پٹے مسافر کی طرح خاموش، بے بس اور تہی دامہ بیٹھی تھی، اس کو سی ڈی پلیئر آف کرتے دیکھ ایک دم ضبط کھو بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ اور اس کی ہچکیوں کی آواز سننے کے باوجود وہ بے تاثر سے انداز میں ڈرائیونگ میں مصروف رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی بے بسی پر رو رہی ہے، ورنہ اپنی حرکتوں پہ نادم وہ ہرگز نہیں تھی۔ اسے روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، جب اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو گاڑی ایک بے حد خوبصورت ریسٹورنٹ ٹیولپ کے آگے کھڑی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ ڈرائے جہلم کے عین کنارے پر واقع تھا، گویا وہ جہلم پہنچ چکے تھے۔ آؤ کچھ کھا لیتے ہیں، ابھی سفر آدھا باقی ہے اور ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے۔ وہ جیسے کھانا کھانے کی وضاحت دے رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ فقرہ سفر کے دوران وہ پہلی مرتبہ سن رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ورنہ تو اس کا بھوک کا یہ عالم ہوتا کہ اسے چھوٹے موٹے ڈھابے پہ گاڑی روکنا پڑ جاتی تھی، اور آج اتنے بہترین ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر بھی اسے بھوک نہیں تھی۔ اب کی بار اس کی حالت پہ رونا مختوم شاہ کو آیا تھا۔ کسی سیانے نے سچ ہی کہا تھا کہ بادشاہ فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پہ ترس آتا ہے۔ بالکل اسی طرح مختوم شاہ کو بھی اس لمحے اس پہ ترس آیا تھا، کیونکہ وہ بھی کسی ملکہ سے کم نہیں تھی۔ مگر بھوک نہیں ہے تو چائے پی لو، بارش تیز ہو رہی ہے اس لیے سردی بھی بڑھ جائے گی۔ مختوم شاہ سچ مچ اس پر ترس کھا رہا تھا، ورنہ اس کی منت کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، بس ہمدردی نبھا رہا تھا۔ ویٹر کو کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ اپنا موبائل نکال کر کسی سے بات کرنے لگا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو تھٹک گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن آنسوؤں کے قطرے شفاف ٹیبل کی سطح پر ایک نئی بارش برسا رہے تھے، جو باہر کی سرد بارش سے بالکل مختلف تھی، گرم گرم، نمکین سی۔ موبائل آف کر کے وہ پوری طرح
اس کی سمت متوجہ ہوا تھا۔